اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: احصوا ہلال شعبان لرمضان او كما قال علیہ الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. کچھ اوقات ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے فضیلت والے بنائے ہیں، کچھ مہینے ایسے ہیں جو فضیلت اور برکت والے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہیں جو فضیلت اور برکت والی ہیں، کچھ مقام، کچھ جگہیں ایسی ہیں جو فضیلت اور برکت والی ہیں. اور ان ساری چیزوں کی فضیلت، ان کے مقام، ان کی برکت کو کوئی انسان نہیں طے کر سکتا. ان ساری چیزوں کو طے کرنے کے لیے یا میرے اور آپ کے رب کا فرمان ہے، اور یا پھر میرے اور آپ کے نبی کا فرمان، آپ کا عمل، آپ کی سنت ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا وقت ایک مومن کے لیے، کون سا دن، کون سی رات، کون سا مہینہ افضل ہے اور فضیلت والا ہے. ان فضیلت والے دنوں میں سے، ان فضیلت والی راتوں میں سے، ان فضیلت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا. آپ نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس شعبان کو آپ نے اپنا مہینہ قرار دیا، تو پھر اس میں آپ کا عمل، آپ کی سنت، آپ کی عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد اور کوشش، وہ بھی میرے اور آپ کے لیے قابل تقلید ہے، قابل مثال ہے. شعبان کا مہینہ پورے کا پورا فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت اس مہینے کی نہ بھی ہو تو اتنا ہی کافی ہے کہ اسے میرے اور آپ کے نبی نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. میرے اور آپ کے نبی اسے خاص طور پر 11 باقی مہینوں کو چھوڑ کر اس ایک مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے. اور اس میں میرے اور آپ کے نبی کا عمل کیا ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے کے پورے 30 دن مسلسل روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا. اور فرماتی ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ شعبان کے مہینے میں آپ کسی دن روزے کا ناغہ کرتے، ہر روز روزہ ہوتا. گویا کہ شعبان کا مہینہ مسلسل روزے، پھر رمضان کا مہینہ مسلسل روزے. اور شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے رکھنے کی کچھ وجوہات خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ملتی ہیں، آپ کے فرمان سے بھی ملتی. پہلی وجہ تو آپ نے ارشاد فرمایا لتعظیم رمضان، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے
کہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لی جائے۔ کوئی بھی فنکشن ہے، کوئی بھی پروگرام ہے، اس کی تیاری اس دن نہیں ہوتی جس دن وہ پروگرام ہوتا ہے، بلکہ اس کی تیاری اس پروگرام سے جتنی اہمیت والا وہ ہوتا ہے اس اعتبار سے 1 ماہ پہلے، 2 ماہ پہلے، 3 ماہ پہلے، کئی ماہ پہلے شروع ہو جاتی۔ آپ شادیوں کو دیکھ لیں، 6 ماہ، 7 ماہ شادیوں کی تاریخ پہلے طے ہو جاتی، اس کے لیے تیاری کی جاتی، اور اس کے لیے مارکیٹوں کے چکر ہوتے ہیں، بازاروں کے چکر ہوتے ہیں، اور شادی کیا ہے؟ 2 گھنٹے کا فنکشن ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے یہ بتایا کہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ اس لیے ہے تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم پوری آب و تاب کے ساتھ اور پوری روحانیت کے ساتھ رمضان کے استقبال کے لیے تیار کھڑے ہو۔ اور شعبان کا مطلب بھی یہی ہے، شعبان کا مطلب ہے وہ مہینہ جس میں خیر پھوٹتی ہے، خیر نکلتی ہے، انسان کے اندر سے نیکی نکلتی ہے، اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس نیکی کے اثرات رمضان تک پہنچتے ہیں، اور رمضان تک پہنچتے ہوئے انسان کے دل کا میل، انسان کے دل کی کدورت، انسان کے دل کا زنگ، اور انسان پر عمل کی جو سستی چھائی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی۔ اور آپ نے اس مہینے کے بارے میں ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کے شکار ہیں، غفلت کے مرتکب، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہم لوگ اس مہینے کے بارے میں غفلت میں شکار ہیں۔ ہم میں سے کون آدمی اس مہینے کو رمضان کی تیاری کا مہینہ سمجھتا ہے؟ ہاں، ایک اور اعتبار سے ہم اسے رمضان کی تیاری کا مہینہ قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، گرمی ابھی بہت زیادہ ہے، رمضان میں کیا ہوگا؟ روزہ کیسے رکھیں گے؟ کون کون سی ریسیپیز ایسی ہیں جن کو تیار کر کے فریز کر لیں اور رمضان میں ہمارے کام آئے؟ اور کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، یہ ساری تیاریاں یہ ہم کر رہے ہیں رمضان کے لیے۔ گویا کہ رمضان تو صرف کھانے پینے کے لیے آ رہا ہے، باقی 11 مہینے تو ہم بھوکے تھے، باقی 11 مہینے تو ہم ڈائٹنگ کر رہے تھے، فاقے سے تھے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ پورا شعبان کا مہینہ روزے رکھتے رہتے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا، اور رمضان کے مہینے میں 4 دن 6 دن تراویح پڑھ کے، کچھ دن روزہ رکھ کے انسان کی طبیعت اکتا جاتی، اور پھر اس کے بعد وہی پرانی روٹین شروع ہو جاتی، راتوں کو مٹر گشتی، ٹی وی دیکھ لیا، میچ دیکھ لیا، اور آخری عشرہ تو گویا کہ صرف بازاروں اور مارکیٹوں میں پھرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد یہ دعائیں مسلسل ہوتی رہتی ہیں، خاص طور پر جو اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بس اللہ کرے رمضان 29 کا ہی ہو، 30 کا نہ ہو۔ 30 کا روزہ جتنی بے دلی سے ہم رکھتے ہیں ہمیں اس کا پتہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کی تیاری شعبان کے مہینے سے نہیں کی، تو دل تیار ہی نہیں، جو دل، جو جسم، جو انسانی نفس 11 مہینے میوزک میں مبتلا رہا، ٹی وی میں، موبائل میں، فضولیات میں، بےہودہ چیزوں میں، وہ یکدم رمضان کا مہینہ آتے ہی کیسے نیکی پہ کھڑا ہو جائے گا اور کیسے نیکی کے تمام اعمال کو سر انجام دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رمضان کے مہینے میں میرے اور آپ کے نبی مسلسل روزے رکھتے تھے لتعظیم رمضان، تاکہ رمضان کا استقبال پوری آب و تاب کے ساتھ ہو،
رمضان میں جو بھی نیکی کی جائے اس کا اثر انسان کے دل کے اندر پیوست ہو جائے۔ اور دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے نام ایک فائل میں درج کر کے، ایک فلیش میں، ایک یو ایس بی میں، ایک کارڈ میں درج کر کے ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں جنہوں نے آئندہ سال دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ کے میرا نام اگر اللہ کی بارگاہ میں زندہ لوگوں کی فہرست سے نکال کر مردہ لوگوں میں شامل کیا جائے تو میرا عمل یہ ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ ایمان پہ مرنا، اطاعت پہ مرنا، یہ تو اس سے اگلی چیز ہے۔ موت کا فیصلہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں جب ہو رہا ہو تو اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس سے روزے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا کہ روزے کی اہمیت وہ کتنی زیادہ ہے، روزے کا مقام کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے جو گزشتہ سال تھے لیکن اس سال نہیں ہیں، ان کی موت کا فیصلہ شعبان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے ملک الموت کے سپرد کر دیا گیا، پروانہ جاری کر دیا گیا، اور یہ خبردار کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی کہ تم بڑی بڑی پلاننگ کر رہے ہو اور بڑی بڑی سوچیں سوچ رہے ہو، آخر یہ بھی تو سوچو کہ ہو سکتا ہے تمہارا نام زندہ لوگوں کی فہرست سے نکال کر اس آنے والے سال میں مردہ لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے۔ تو اگر دنیا کے لیے اتنی پلاننگ کر رہے ہو تو پھر آخرت کے لیے کیوں نہیں؟ اگر دنیا کے لیے اتنی سوچ و بچار کر رہے ہو تو پھر آخرت کے لیے کیوں نہیں؟ تو یہ حکمت بھی جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں مسلسل روزے رکھنے کی بیان فرمائی۔ اور آپ تو یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے احصو ہلال شعبان لرمضان، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان کے استقبال کے لیے تمہیں اتنا پرجوش ہونا چاہیے کہ شعبان کا ایک ایک دن گن گن کے گزارو، کہ وہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، 4 دن رہ گئے ہیں، 10 دن رہ گئے ہیں، 12 دن رہ گئے ہیں، اور پھر ساتھ ہمیں دعا بھی سکھائی گئی جو رجب کے بارے میں بھی ہے، شعبان کے بارے میں بھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رجب کے مہینے میں برکت کا کیا مفہوم ہے، شعبان کے مہینے میں برکت کا کیا مفہوم ہے؟ کہ انسان اپنے اوقات کو مینیج کرے، اپنی روٹین کو بہتر کرے، جو وقت فضول ضائع ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ضائع ہو رہا ہے، معصیت میں ضائع ہو رہا ہے، اسے نیکی کے کاموں میں لگائے تاکہ رمضان سے پہلے پہلے وہ رمضان کے لیے تیار ہو۔ اور دعا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ خالی دعا ہی کرنی، خالی دعا کا تو یہی مطلب ہے کہ انسان نے نہ بیج ڈالا، نہ ہل چلایا، نہ کھاد ڈالی، اور نہ ہی پانی چلایا، اور انسان مصلی بچھا کے اللہ سے یہ مانگتا رہے، دعا کرتا رہے کہ فصل بڑی اچھی ہو جائے، پیداوار بڑی اچھی ہو جائے، مجھے نفع بہت زیادہ ہو جائے۔ اس مہینے کے بارے میں یہ دعا بھی ہمیں یہی سکھاتی، یہی سبق دیتی کہ رمضان سے پہلے پہلے اپنی روٹین صحیح کرو، اور روزے سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے لیے
اتنی جلدی افیکٹو ہو، اتنی زیادہ مؤثر ہو جتنا روزہ انسان پر اثر کرتا ہے۔ انسان کا بھرا ہوا پیٹ اس کے دل کے اندر خواہشات، ادھر ادھر کے خیالات، ادھر ادھر کی سوچیں، وہ ساری کی ساری پیدا کرتا ہے۔ اور روزہ کیا ہے؟ روزہ اس پیٹ کو اللہ کے لیے خالی کر کے جب انسان اس کے لیے بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، تو انسان کے اندر نیکی کی سوچ خود بخود آنے لگتی۔ وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچنے لگتا ہے میرا تو روزہ ہے۔ عام دنوں میں کوئی ایک نماز پڑھتا ہوں، لیکن روزہ ہے، آج تو 5 پوری کرنی ہے، چاہے قضا کر کے کرنی۔ تو جتنا انسان کی طبیعت پر، انسان کے مزاج پر روزہ اثر کرتا ہے، کوئی اور عمل اثر نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ مسلسل روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ رمضان شروع ہو جاتا۔ اور شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے رکھنے کی اور بھی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے، جو اسلامی ہجری اعتبار سے مہینہ، اس کی 13، 14 اور 15، جسے ایام بیز کہا جاتا ہے، اس کے روزے ضرور رکھا کرتے تھے۔ لیکن اگر کبھی سفر کی وجہ سے وہ روزے رہ جاتے تو ان روزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں گویا کہ قضا کر لیا کرتے تھے۔ حالانکہ نفل روزے کی قضا کوئی نہیں، لیکن یہ مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ عمل پر استقامت کیسے آئے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اگر سفر کی وجہ سے ایام بیز کے روزے رہ جاتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے میں پورے کرتے تھے۔ اور ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم سارا سال جو شرعی عذر کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے تھے، رہ جاتے تھے، ازواج مطہرات وہ روزے کسی مہینے میں نہیں رکھتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے ہوئے۔ لیکن فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے تو رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنے قضا روزے شعبان کے مہینے میں پورے کر لیتے تھے۔ گویا کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے خواتین کو یہ راستہ بتا دیا، تعلیم دے دی کہ اگلے فرض روزوں سے پہلے پچھلے جو فرض روزے تمہارے ذمہ قضا ہیں ان کو پورے کرو۔ ان کو پورا کرنا خاتون کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، بیٹی کی ذمہ داری ہے، بہن کی ذمہ داری ہے، رکھنے اس نے ہیں، لیکن اس رکھنے میں تعاون ضروری ہے ایک مرد کا۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کو اپنی بیوی کا بھی ذمہ دار قرار دیا ہے، اپنی بیٹی کا بھی ذمہ دار قرار دیا ہے، اور بہن اس کی کفالت کے اندر ہے تو اس کا بھی ذمہ دار قرار دیا۔ ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری بیٹی وہ سارا سال ہمارے مہمانوں کے لیے اویلیبل ہو، ان کے کھانے بنانے کے لیے اور آنے جانے والے مہمانوں کے لیے، سارے کاموں کے لیے وہ اویلیبل ہو، لیکن اس کے ذمہ رمضان کے 2 مہینے کے 3 مہینے کے روزے مسلسل رہتے چلے جا رہے ہیں اور وہ غفلت کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا سوال جہاں اس خاتون سے ہوگا، خامن سے بھی تو ہوگا، ماں سے بھی تو ہوگا کہ تمہاری بیٹی کے اتنے روزے رہتے تھے، تم نے جہاں اور بڑے بڑے کشت کیے ہیں اسے اسکول بھیجنے کے لیے، یونیورسٹی بھیجنے کے لیے، کالج بھیجنے کے لیے، تو ان روزوں کے لیے تم نے کیا فکر کی؟ اور یہ جتنی جلدی ادا ہو جائیں
جتنی جلدی ذمہ سے قضا ہو، جتنی جلدی یہ ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ جیسے جیسے یہ قضا روزے بڑھتے چلے جائیں گے طبیعت پہ سستی غالب آتی جائے گی، شیطان کا تسلط ہوتا رہے گا۔ شیطان کہے گا دیکھو کہ ابھی اتنے زیادہ روزے ہو گئے ہیں، آخر یہ کیسے رکھے جائیں گے، یہ نہیں رکھے جانے۔ اور وہ ایسے سستی کرواتے 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 موت تک انسان کو لے جائے۔ انسان خود جب تک نیکی پہ نہیں آئے گا، شیطان نہیں اسے آنے دے گا، نہ سردی میں آنے دے گا نہ گرمی میں آنے دے گا۔ سردی کے بہانے بھی تراشے ہوئے ہیں اور گرمی کے بہانے بھی تراشے ہوئے ہیں۔ تو اس کی فکر کرنا، جہاں خواتین کی ذمہ داری ہے وہاں پر خامین کی بھی ذمہ داری ہے، تاکہ دونوں کے دونوں اپنی ذمہ داری ادا کریں، اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں جو مسلسل روزے رکھے ہیں، اس کی ایک اور حکمت بھی بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں انسان کے سال بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ 3 طرح سے انسان کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں واضح فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یتعاقبون ملائکۃ باللیل والنہار، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو دن کی ڈیوٹی دیتے ہیں، انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رات کی ڈیوٹی دیتے ہیں، انسان کا نامہ اعمال وہ لکھتے ہیں۔ دن کی ڈیوٹی دینے والے فجر کے وقت آتے ہیں اور رات کی ڈیوٹی دینے والے عصر کے وقت آتے ہیں، اور اس طریقے سے یومیہ طور پر انسان کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ دن والے بھی پیش کرتے ہیں، رات والے بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا میرا اور آپ کا نامہ اعمال جو ہر روز اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے، دن والے فرشتوں سے بھی پوچھتے ہیں، رات والے فرشتوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم جس وقت ڈیوٹی پہ گئے میرے بندے کیا کر رہے تھے، کون سے عمل میں مصروف تھے؟ تو دن کے فرشتے کہتے ہیں جس وقت ہم گئے وہ فجر کی نماز میں مشغول تھے۔ شام کے فرشتے کہتے ہیں جس وقت ہم گئے تو وہ عصر کی نماز میں مصروف تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان دونوں نمازوں کے درمیان، فجر سے لے کر عصر تک اور عصر سے لے کر اگلے دن فجر تک کے جتنے گناہ میرے ان بندوں سے ہوئے ہیں، ان 2 نمازوں کی برکت سے میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ اب پہلا سوال تو مجھ سے اور آپ سے یہ ہے کہ فجر کے وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں جب فرشتے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور عصر کے وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں جس وقت فرشتوں کی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں میری اور آپ کی گواہی کیا پڑ رہی ہوتی؟ فرشتے نے جھوٹ تو نہیں بولنا، یا اپنی طرف سے تو نہیں کچھ کہہ دینا۔ تو یہ روزانہ میرا اور آپ کا نامہ عمل ایک فائل کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب جمعہ کو، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سوموار کو اور جمعرات کو، ان 2 دنوں میں پورے ہفتے کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ ہفتہ وار رپورٹ ہے جو انسان کی اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور وہاں جا کر فرشتے اسے جمع کروا دیتے۔ اور تیسرا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں پچھلے پورے سال کی روٹین، اعمال اور پورے سال کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں جس وقت میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو تو میں روزے سے ہوں، اس لیے کہ روزہ اللہ کو پسند ہے۔
اور اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا میں دیتا نہیں ہوں بلکہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ روزے کی جزا میں دیتا نہیں ہوں، روزے کی جزا میں خود ہوں۔ جو پورے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھ لے اس کو گویا کہ میں مل گیا۔ اور اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے رکھتے تھے، اہتمام کرتے تھے، اس کی ایک وجہ اس مہینے کی ایک رات جسے شب برات کہا جاتا ہے وہ بھی۔ احادیث طیبہ میں اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات ہے یہ، اور یہ وہ رات ہے جسے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی، اور 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایسے ہیں جو اس رات کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات نقل کرتے ہیں، اور روایات کے ساتھ ساتھ پھر اس رات میں اللہ کی عبادت کا، اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کو خوش کرنے کا جو عمل تھا وہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے صحابہ سے، اور پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، ان سے یہ سارے کا سارا سلسلہ اب تک مسلسل چلا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، اس رات کو شب بیداری کا اہتمام کرو اور اگلے دن روزہ بھی رکھو۔ اور یہ روزہ دراصل رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ہے کہ رمضان سے پہلے انسان اور زیادہ نہیں تو ایک روزہ رکھ کے گویا کہ یہ وارم اپ ہو جائے گا، اور اسے یہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ رمضان کے روزے رکھنے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ایک جیسے میں نے رکھ لیا ہے وہ باقی 30 بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے رکھ لوں گا۔ یہ روزہ دراصل اس لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے اس رات کو ایسا مبارک بنایا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جتنی مبارک راتیں ہیں، میرے اور آپ کے نبی نے ان مبارک راتوں میں رات کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ عبادت نہیں کی۔ ان مبارک راتوں میں میرے اور آپ کے نبی نے ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام بھی کیا، سجدہ بھی کیا، آہوزاری بھی کی، دعائیں بھی کی۔ ایک طویل حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور رات کو اٹھ کے چلے گئے۔ میرے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ شاید کسی اور خاتون کے پاس، کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس چلے گئے۔ فرماتی ہیں میں بھی پیچھے نکل گئی، اور تلاش کرتی کرتی میں پہنچی تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں جلدی واپس آئی اور آ کر لیٹ گئی۔ جب آ کر لیٹی اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ میرا سانس پھولا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیا ہوا، سانس کیوں پھولا ہوا؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ خیال تھا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس چلے گئے، اس لیے میں تو دیکھنے کے لیے گئی تھی، جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہم نے کہا عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی کی جائے گی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وسوسہ تھا، خیال تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، آپ جنت البقیع میں جائیے اور ان لوگوں کے لیے جا کر استغفار کیجئے، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں ان گنت لوگوں کی مغفرت اور بخشش کرتے ہیں۔ اور آپ نے حدیث طیبہ میں اسے یوں فرمایا کہ قبیلہ کلب
یہ ایک عرب قبیلہ تھا جن کے پاس بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ ہوتے تھے. آپ نے فرمایا قبیلہ کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہوتے ہیں اس رات میں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی مغفرت اور بخشش کرتے ہیں، ان گنت لوگوں کی مغفرت. پھر حضرت عائشہ سے آپ نے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے عائشہ کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ میں رات بھر آج اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اس کے سامنے جھک کر، اپنی جبین نیاز اس کے سامنے جھکا کر سجدے میں رکھ کے اللہ سے مانگوں، عبادت کروں، شب بیداری کروں؟ ان کا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی بڑا ڈیپلی، بڑی گہرائی سے پڑھنے کی ضرورت. تہجد اس جیسی عبادت کوئی نہیں، اور تہجد میرے اور آپ کے نبی پر تو فرض تھی، لیکن آپ اس تہجد کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوری رات کے لیے اجازت لے رہے ہیں، اس لیے کہ اس پوری رات میں حضرت عائشہ کا حق بھی شامل ہے. اس پوری رات میں بیوی کا حق بھی شامل ہے. اب میں اور آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل دیکھ لیں گے، بیوی کے ساتھ 4 باتیں نہیں کر سکتے. تو بیوی کا حق چھوڑ کر 4 گھنٹے موبائل دیکھنا، اس چیز کی کیسے اجازت ہو سکتی؟ تو آپ نے پوچھا عائشہ اجازت دو تو میں اس رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر عبادت کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ کیا مجھے ایسا لگا جیسا کہ آپ کی روح نکل گئی. فرماتی ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کے جب اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے دیکھا تو میرا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین پہ پڑا. آپ نے اپنے قدموں کو ہلایا، نماز پڑھتے رہے. صبح ہو گئی. صبح ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات اتنا لمبا سجدہ کر رہے تھے، اتنا طویل سجدہ تھا، اور اس سجدے میں آپ ایک دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں اور تیرے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ میں تیرے غضب سے، تیرے غصے سے تجھ ہی سے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ جیسے تیری تعریف کا حق ہے، تیرے علاوہ تیری ویسی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، میں تیری تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتا. میں نے اس دعا کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ دعا مجھے جبریل امین نے آج رات کے لیے سکھائی تھی، اور فرمایا تھا کہ عائشہ اس دعا کو سیکھو بھی، دوسروں کو سکھاؤ بھی، اور اس دعا کو سجدے میں بار بار کرو، اس کا ورد کرو. اس دعا کو پورے اہتمام کے ساتھ سجدے میں سر رکھ کے اللہ رب العزت سے بار بار کرو. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں جو اگلی بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت ہر ایک کی مغفرت کر دیتا ہے، ہر ایک کی بخشش کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ رب العزت اس رات میں بھی مغفرت اور بخشش نہیں کرتے. ایک آپ نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا، انہیں ستایا، انہیں ایذا دی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، گالی گلوچ کی.
آپ نے فرمایا کہ اس مغفرت اور بخشش کی رات جب اللہ مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت ایسے آدمی کی مغفرت نہیں کرتے۔ آج کا نوجوان باپ کو کیا سمجھتا ہے؟ آج کی بیٹی ماں کو کیا سمجھتی؟ اس کے لیے باپ ATM مشین سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اس میں یہ کہوں گا ماں باپ کی بھی غلطی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو شروع سے یہی کہا، یہی سنایا، یہی معاشرے سے اس کو ملا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، چیزیں ہی سب کچھ ہیں، انسان کا سٹیٹس یا موبائل سے ہے یا گاڑی سے ہے یا پیسے سے ہے، انہی چیزوں کا ورد ہوا گھروں میں، مارکیٹوں میں، ماحول میں، تو بیٹے کی سوچ بھی یہی بنی۔ اس لیے اگر باپ اسے آئی فون لے دے تو اس کا موڈ ٹھیک ہے، لیکن نہ لے کے دے تو اس کا موڈ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ باپ اس کی ڈیمانڈ پوری کر دے تو وہ خوش ہے، لیکن اگر باپ وہ پوری نہ کرے تو وہ جتنے دن چاہے منہ بنا کے باپ سے پھرتا رہے۔ اولاد کی غلطی ہے لیکن ماں باپ کی بھی غلطی ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا مشاحن، جس آدمی کے دل میں کسی کا بھی حسد ہے، کسی کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، اللہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو جب تک اس کا دل صاف نہیں ہوتا۔ تو ہم رات بھر تہجد پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اور وہ معاف کرنے کے لیے صدائیں لگا رہے، آوازیں دے رہے، اعلان ہو رہا ہے، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنا دل نہیں صاف کر رہا۔ اللہ کہتے چھوڑ دو اس کو، جب تک یہ اپنا دل نہیں صاف کرے گا میری طرف سے اسے بخشش بھی نہیں ملے گی۔ اور ایک مومن کی ساری زندگی کی باغ دوڑ کا مقصد بخشش کے علاوہ اور کیا ہے؟ ساری زندگی کے نیک اعمال کا مقصد بخشش کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو اس بخشش میں رکاوٹ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے دل میں پھنسا ہوا میل کسی کے بارے میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے ناراضگی ہو نا تو 3 دن کے بعد صلح کر لو، ورنہ مر گئے تو جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اور بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی، کسی سے ناراضگی تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک مومن ہے، انسان ہے، اس کے مزاج پہ انسان ہونے کے تقاضے سے اثر تو پڑتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارا غصہ اگر رہے تو بس 3 دن تک رہنا چاہیے، اس کے بعد نظر انداز کر دو، میل جول کم کر دو، زیادہ تعلقات نہ بڑھاؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ زیادہ تعلقات بڑھانے میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن دل کو صاف کرو۔ اور دل کی صفائی ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو کہہ دوں نہیں میرے دل میں بات ہی کوئی نہیں ہے، میرا معاملہ تو علیم بذات الصدور کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا دل پاکیزہ نہیں ہے اس رات میں اللہ اس کی بخشش نہیں کرتے، بلکہ لیلۃ القدر میں بھی اللہ اس کی بخشش نہیں کرتے۔ جب مرضی بخشش مغفرت کا اللہ کی طرف سے اعلان ہو، اللہ رب العزت اس کی مغفرت بخشش کرتے ہی نہیں۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ جو شراب پیتا ہے، نشاور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت اس رات میں اس کی بھی مغفرت بخشش نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ کوئی ایک گناہ نہیں ہے بلکہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ام الآثام، ام الخبائث، سارے گناہوں کی جڑ اور بنیاد جس چیز کو قرار دیا گیا ہے وہ یہ شراب اور نشہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی بھی اللہ رب العزت مغفرت اور بخشش نہیں کرے۔ اور اگلی بات جو آپ نے فرمائی، جس آدمی کا رشتہ داروں سے تعلق اچھا نہ ہو، جو رشتہ داروں سے ختم کر کے بیٹھا ہوا ہے، قطع تعلق ہی کر کے بیٹھا ہوا ہے، ان سے اپنے مراسم کو، خوشی غمی کو، تعلقات کو توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس رات میں اس کی بھی مغفرت اور بخشش نہیں کرے۔ انسان کو فائدہ وہی مل سکتا ہے
جو اس کے رب نے طے کر دی، اور انسان کو نقصان بھی وہی پہنچے گا جو اس کے رب کی طرف سے طے ہے۔ نہ کوئی رشتہ دار اور نہ ہی دنیا کا کوئی اور آدمی مجھے اور آپ کو وہ فائدہ دے سکتا ہے جو میرے اور آپ کے مقدر میں نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا نقصان پہنچا سکتا ہے جو میرے اور آپ کے مقدر میں نہیں ہے۔ ہم ایسے ہی رشتہ داروں کو ذمہ دار قرار دیتے، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ نہیں، یہ میرے اور آپ کے رب کا فیصلہ تھا۔ سبب کبھی رشتہ دار بن گیا، کبھی غیر رشتہ دار بن گیا۔ تو یہ مبارک رات اللہ مجھے اور آپ کو بھی دے رہے ہیں۔ آج جو آنے والی رات ہے یہ شب برات کی رات ہے، تو آج کی رات اپنی اصلاح کریں، رمضان سے پہلے رمضان کے لیے تیاری کریں، باقی جو دن رہ گئے ہیں ان دنوں میں اپنی غفلت لاپرواہی کو دور کریں، اپنی روٹین کا جائزہ لیں اور اپنے دلوں کو پاکیزہ کریں تاکہ ایک مرتبہ ہمارا دل آج دھل جائے اور پھر رمضان کا مہینہ آنے کے ساتھ پوری آب و تاب کے ساتھ ہم رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم نصیب فرمائے۔